السلام علیکم، میں ہوں مدثر راجپوت۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ایران اسٹریٹجی اگینسٹ اسرائیل۔ ایران ابھی تک بڑے خوبصورت انداز میں اپنے جو کارڈ ہیں، اپنے جو پتے ہیں، وہ کھیلتا آ رہا ہے۔ ایران نے جو 13 اپریل کو دمشق میں جو اس کے قونصلیٹ پر اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے جوابی حملے میں 200 ڈرونز اور کچھ بیلسٹک میزائل جو اس نے اسرائیل پر داغے، اس نے کوئی وہ ہائیلی رینک یا بہت اعلیٰ قسم کے وہ اوزار نہیں تھے، بلکہ وہ ڈرونز اس کے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ اس نے کم سے کم جو نقصان تھا وہ اس نے پہنچایا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اہداف تھے، جو ٹارگٹ تھے، وہ مکمل کر لیے۔ تیسری بات، اس نے وہ جو اسرائیل کا غرور تھا کہ میں ناقابل شکست ہوں، مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، وہ ایران نے اس کا بھرم توڑ دیا کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس دنیا کا بہترین دفاعی نظام موجود ہے، اگر باہر سے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو کسی نہ کسی حد تک اس کو بھی ایک دھچکا لگائے۔ بیسیکلی ایران نے 3 سے 4 جگہ سے اس پر اٹیک کیا، اور لوکل جو اس کے ڈرونز تھے جو 3 سے 4 گھنٹے میں پہنچتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں، وہ اس نے چلائے، اور وہ آہستہ آہستہ گئے اور اپنے کچھ اہداف پر گئے، اور کچھ آئرن ڈوم کی وجہ سے اوپر ہی تباہ ہو گئے۔ لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 50% اپنے اہداف کو حاصل کر لیے ہیں اور اپنا جو ٹارگٹ مکمل کر لیا ہے۔ اور اس حملے کے فوراً بعد جو اقوام متحدہ میں ایران کا سفیر ہے، اس نے جو بیان دیا کہ ہم نے جو ٹارگٹ حاصل کرنے تھے وہ کر لیے، ہماری طرف سے اب معاملہ ختم سمجھا جائے، لیکن اگر ہمارے اوپر پھر بھی اگر کوئی اسٹرائک یا کوئی حملہ کیا گیا تو اس کی جو جوابی کارروائی ہوگی وہ اس سے سخت ہوگی۔ اب ہوا کیا، بیسیکلی ایران نے ایک ایسا کارڈ کھیلا کہ ایک رات میں اربوں ڈالر جو اسرائیل کا نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ڈرون چلائے وہ کوئی اتنے ہیوی قسم کے نہیں تھے، وہ لوکل بنے ہوئے تھے، بس اس نے اپنے جو اہداف تھے وہ حاصل کر لیے۔ اس طرح امریکہ نے بھی جس طرح کھل کر وہ اسرائیل کی مدد کرنے کو آتا ہے، اس بار امریکہ نے حمایت کا اعلان ضرور کیا، لیکن عملی حمایت یا جنگ میں کودنے کا ارادہ اس نے منع کر دیا۔ اب جو دنیا کے باقی ممالک ہیں، مشرق وسطی میں بالخصوص مسلم ممالک، ان کی طرف سے وہ سردمہری ضرور نظر آئی، لیکن فلسطین جو ہے، وہ جو غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور جیسے ہی انہوں نے اوپر سے گزرتے ہوئے ڈرون دیکھے اور میزائل چلتے ہوئے دیکھے تو وہ دیوانہ وار خوشی سے باہر آ گئے، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مسجد اقصی تک وہ آ گئے۔ یہ ان کا جو خوشی تھی، بڑے عرصے کے بعد، 2-3 مہینوں کے بعد، یہ ایک خوشی قابل دید تھی۔ دیکھیں، وہ ایک مظلوم تھے، ان پر مسلسل بمباری ہو رہی تھی، لیکن ایران کی طرف سے اس حملے کے بعد ان کو بھی کچھ تھوڑا سا سکون ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ایک غرور تھا وہ ٹوٹ گیا کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، میں ناقابل شکست ہوں، لیکن ایران نے اس کا وہ غرور توڑ دیا، اور ایران نے کیا کیا، اپنے کم سے کم مارجن والے میزائل استعمال کیے، اور کم لاگت قیمت کے اس نے ڈرون اس پر چلائے، اور یوں اس نے اپنے اہداف بھی حاصل کر لیے اور خرچ بھی کم سے کم کر لیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری طرف سے معاملہ ختم، لیکن اگر اب اس کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہوگی تو ہم وہ سخت رد عمل دیں گے۔ امریکہ نے بھی نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، اس پر دباؤ ڈالا ہے کہ آپ جوابی کارروائی نہ کریں یا ہم آپ کے ساتھ حملے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے جوابی کارروائی کرنی بھی ہے تو پہلے مجھے بتانا ہوگا، یعنی مجھ سے پہلے NOC لینا ہے۔ تو امریکہ نہیں چاہتا کہ ایسی بڑی جنگ شروع ہو جائے جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، اور کیونکہ مشرق وسطی میں امریکہ کے بہت سارے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کو داؤ پر نہیں لگائے گا۔ اور تیسری بات جو ہے کہ ان کا اپنا جو الیکشن ہے وہ نیکسٹ ایئر سر پہ ہے، تو وہ الیکشن میں بھی چاہے گا کہ کیونکہ انہوں نے یہ وکٹری بتانی تھی کہ ہم عراق سے نکل آئے، ہم افغانستان سے نکل آئے، کامیاب مشن مکمل کرنے کے بعد ہم آ گئے، لیکن اگر وہ ایک نئی جنگ میں وہ آ کر شریک ہو جاتے ہیں تو وہ عوام کو کیا بتلائیں گے۔ ویسے ہی جو امریکن عوام ہے، کافی سارے لوگوں نے کافی سارے سٹیز میں ان لوگوں نے غزہ میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کیے جو مظالم اسرائیل نے ڈھائے ہیں، اس لیے امریکہ ایک محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے۔
لیکن بیسیکلی جو اپنا ایران کی اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک بہت زبردست چلی آ رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنا اسرائیل اس کے جواب میں کیا کرتا ہے.